ایک مرتبہ صلوات دے دیں آپ کا بہت اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا ونبینا وشفیعنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الہداة المہدیین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وبعد وقال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وهو أصدق الصادقین یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم مؤمنین صلوات محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. قرآن مجید میں ارشاد صلاحی ہے کہ بعض مسلمان ایسے بھی ناسمجھ ہیں کہ جب وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو کہتے ہیں اے رسول ہمارا یہ احسان ہے آپ کے اوپر کہ ہم مسلمان ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ ہمارے رسول آپ سے کہہ دیجئے تمہارا ہم پر کوئی احسان نہیں، چاہے مسلمان ہو چاہے مسلمان ہو، بلکہ ہمارا احسان ہے تمہارے اوپر کہ ہم نے تم کو راہ راست پر آنے کی توفیق فرمائی اگر تم واقعی مومن ہو. کل آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ جو نارمل ٹرینڈ ہے اس سے میری مجلسیں یہاں کی تھوڑی ہٹی ہوئی ہیں. اہل بیت کی دو چیزیں ہیں، ایک ان کے فضائل ہیں جس کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا. رسول نے فرمایا ہے کہ اگر سارے سمندر انک بن جائیں اور سارے درخت پین بن جائیں اور جن و انس مل کر حساب کریں اور لکھنا چاہیں تو علی کے فضائل کا احسان نہیں ہو سکتا. اب اگر موقعات کے بارے میں عرض کروں گا تو ایک ان کے فضائل ہیں جس کا احسان نہیں ہو سکتا، کاؤنٹ نہیں کیے جا سکتے، فضائل واقعی نہیں کاؤنٹ کیے جا سکتے. اور دوسرے ان کے وہ تعلیمات ہیں، انٹرپریشنز ہیں اسلام کے بارے میں، گہری باتیں ہیں جو انہوں نے بتائی ہیں. فضائل بیان کرنا بھی ہمارا فریضہ ہے، اس لیے فضائل ہم نے بیان کریں گے دشمن فضائل کو دبا دیں گے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہم کو یہ بھی بتانا ہے کہ جس دین کو ہم بیان کر رہے ہیں وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس کی اپنی فلسفی ہے، اپنی لاجک ہے، اپنے ٹارگٹس ہیں جس کو وہ مسلمانوں میں دیکھنا چاہتا ہے. خالی رسمیں بھی اہم ہیں، رسمیں بھی ضروری ہیں، لیکن رسم جسم ہے، اخلاق روح ہے. ماشاءاللہ. تو اگر جسم سے روح نکل جائے تو انسان ڈیڈ ہو جاتا ہے. تو اسی طرح سے اگر اخلاق، کردار، بیہیویئر دین سے نکل گیا تو دین ڈیڈ ہو جائے گا. اس لیے وہ بھی ضروری ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم دین کا جو فلسفہ ہے بیان کریں. اور اگر دین کی فلسفی لاجک آپ کے سمجھ میں آ جائے گی تو آپ کو خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ کتنا سسٹمیٹک دین اور ریلیجن اور سسٹم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بنا سکتا. صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ پسند کریں تو جو کچھ میں پڑھ رہا ہوں میں اگرچہ کوشش کروں گا کہ سمپلسٹ لینگویج میں آپ کے سامنے اپنی باتوں کو پیش کروں، لیکن پھر بھی اگر بچے نہ سمجھ سکیں اور آپ یہ مناسب سمجھیں کہ ان چیزوں سے بچوں کی آگاہی ضروری ہے تو اس کا جسٹ بچوں کو بتا دیجیے گا. تو میں نے اس کے آپ کے سامنے کہ اسلام کوئی آبلیگیشن نہیں ہے، یہ ایک بلیسنگ ہے. اگر انسان واقعی مسلمان ہو جائے تو اس کو دماغ کا چین ملتا ہے، جسم کا سکون ملتا ہے، روح کا سکون ملتا ہے، دنیا اور آخرت دونوں میں اس کو کامیابی اور کامیابی ملتی ہے. اب یہ 4-5 مجلسیں جو ہیں اس میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اسلام کا سسٹم کیا ہے، اسلام کن چیزوں کو پریزرو کرنا چاہتا ہے ہم میں، آپ میں، سب میں. 45 منٹ کی مجلس ہے
ظاہر ہے کہ میں نشر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، لیکن اس کو آپ ماشاء اللہ ایکسپینڈ کر سکتے ہیں۔ پہلی شے جس کو اسلام ہر انسان میں پریزرو کرنا چاہتا ہے وہ ہے سیکورٹی آف لائف۔ سمجھ رہے ہیں؟ سیکورٹی آف لائف۔ آپ کو جو اللہ نے لائف دی ہے، یو آر کسٹوڈین آف دیٹ لائف، یو آر ناٹ اونر آف دیٹ لائف۔ جو زندگی اس نے دی ہے آپ اس کے مالک نہیں ہیں، آپ کسٹوڈین ہیں۔ کسٹوڈین وہ ہوتا ہے پراپرٹی اس کے قبضے میں ہوتی ہے مگر آرڈر کہیں اور سے آتے ہوتے ہیں، اور وہ انہیں آرڈرز کے مطابق اس شے کو پریزرو کرتا ہے اور اس کا دھیان رکھتا ہے اور لحاظ رکھتا ہے۔ کیونکہ ہم مالک نہیں ہیں اپنی جان کے، ہم اونر نہیں ہیں، اس لیے اس نے ہمیں حکم دیا ہے کہ زندگی ہم نے تم کو دی ہے، تم اپنے کو زندہ رکھنے کا حق رکھتے ہو مگر مار ڈالنے کا حق نہیں رکھتے۔ انڈرسٹینڈنگ؟ مار ڈالنے کا حق تم نہیں رکھتے ہو۔ یہ جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں میں سے بہت مختصر ہے، لیکن سب قرآن کے بیس ہے، جہاں آپ کو ڈاؤٹ آپ مجھ سے پوچھیں۔ اب پہلی بات ہے وہ کہتا ہے کہ تم اگر اپنے آپ کو سوئسائڈ کر رہے ہو تو سوئسائڈ کرنا کینیڈین لا میں بھی جرم ہے، امریکن لا میں بھی جرم ہے، انڈین لا میں بھی جرم ہے، پاکستانی لا میں بھی جرم ہے۔ سوئسائڈ آپ نہیں کر سکتے، مگر یہ جتنے سسٹم ہیں ان کی ویکنیس یہ ہے کہ اگر سوسائٹی کر کے آپ سوسائٹی کرنے کی کوشش کر کے آپ بچ گئے تب تو آپ کوئی سزا دے سکتے ہیں، اور مر گئے تو کہاں سزا دیں گے؟ کوئی سزا نہ مرنے کے بعد ان کے بس میں نہیں ہے۔ لیکن وہ مالک جس نے قانون بنایا ہے وہ آپ کے جینے پر بھی سزا دینے پر قادر ہے، اور مر جائیں تو وہاں بھی سزا دینے پر قادر ہے۔ صلوات محمد وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، بس ایک آیت پڑھ رہا ہوں میں، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو، اپنے آپ سوئسائڈ نہ کرو، ون آف دا گریٹسٹ کرائم ان اسلام۔ اور آپ کی جان کا، آپ کی لائف کا اس نے اتنا اہتمام کیا ہے، اتنی امپورٹنس دی ہے کہ سوئسائڈ کرنا تو الگ بات رہی، آپ کوئی بات ایسی نہیں کر سکتے ہیں جس سے آپ کی باڈی ہرٹ ہو یا آپ کو نقصان پہنچے۔ مثال دے دوں، مثال جو آج کل کے حالات ہیں اس کی روشنی میں یہ عرض کر رہا ہوں، اسلام میں اور ویسٹرن سوسائٹی میں بہت سی باتیں مشترک ہیں اچھی اچھی، لیکن بہت سی باتیں ان کا سوچنا اور ہے، ہمارا سوچنا اور ہے۔ یہ لوگ بھی اچھے لوگ ہیں، ہم نے شاید آپ سے متعلق کی اچھا ہو تو اس کو اچھا کرنا ہی پڑے گا، لیکن جو بیسک فرق ہے وہ یہ ہے کہ ان کا فلسفہ یہ ہے کہ جو اچھا لگے وہ کرو، جو اچھا لگے وہ کرو۔ اسلام کہتا ہے جو اچھا لگے وہ نہ کرو، جو اچھا ہو وہ کرو۔ ماشاءاللہ۔ اس لیے کہ بیٹا تم سوال کر سکتے ہو، آپ کی کوشچن، زیادہ تر چیزیں جو اچھی لگتی ہیں وہ ہارمفل ہوتی ہیں۔ سگریٹ کس کو نہیں اچھی لگتی؟ سگریٹ سب پی رہے ہیں، but harmful to your health, and each and everything injurious to your health is prohibited in Islam۔ ایسی چیزیں میں آپ چیزوں میں آپ کو کسی مفتی سے فتویٰ پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ مفتی صاحبان خود ہی سگریٹ پیتے ہیں، یہ مزے کی بات ہے، حالانکہ حرام ہے، سیدھی بات ہے، وہ میں شریعت کی کسی مرمت تھوڑی کروں گا، چونکہ یہ آپ کی یہ پرووڈ ہو گیا ہے میڈیکلی کہ سگریٹ اسموکنگ از انجوریس ٹو یور ہیلتھ، دیٹس وائی اسلام از پروہیبٹڈ۔ اسلام میں کوئی ایسی شے کہ جو آپ کی باڈی کو نقصان پہنچاتی ہو اس کی اجازت نہیں۔ اب اسی کو آپ پھیلا دیں، کیا کیا چیزیں آپ کو نقصان پہنچاتی ہیں، ہر وہ چیز جو آپ کو نقصان پہنچاتی ہے اس کو اس کی شریعت میں اجازت نہیں۔ معصوم بچے میرے سامنے بیٹھے ہیں لیکن اوپن سوسائٹی ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے ذرا کھل کر بات کر رہا ہوں، مجبوری میری کہنے کی، بچوں کو مجھے بتانا ہے، سمجھانا ہے، لیکن پھر میں دبا کے کہوں گا، آپ ان کو پوری طور سے وضاحت کر دیجیے گا۔ کوئی بھی شے، کیونکہ سگریٹ پینے کے بعد مجھے بلڈ پریشر ہونا کمپلسری ہے، کڈنی کینسر ہونا، لیور کینسر ہونا مجھ کو بہت زیادہ اس کا چانس ہے، اس لیے شریعت نے اسے حرام کر دیا۔ اب چونکہ شریعت، اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، آپ کو انٹلیکٹ دی ہے، آپ کو وزڈم دی ہے، آپ کے علاوہ کسی کو وزڈم نہیں دی ہے،
آپ کے علاوہ کسی کو انٹلیکٹ نہیں دی ہے، آپ کے علاوہ کسی کو عقل نہیں دی ہے، جس کو عقل نہیں دی ہے اس کو رائٹ آف چوائس بھی نہیں دیا ہے۔ یہ بچہ معصوم میرے سامنے بیٹھا ہے، رائٹ آف چوائس دیں گے، یہ اپنے کو نقصان پہنچا دے گا، اس لیے کہ یہ اس رائٹ کو مس یوز کرے گا۔ اس لیے اس کا رائٹ آف چوائس اس وقت تک نہیں ہے جب تک اس کے پاس ریزننگ نہ آ جائے، جب تک اس کے پاس انٹلیکٹ نہ آ جائے۔ گدھے بیچارے کے پاس انٹلیکٹ آئے گی نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ گدھا، ایس، ڈنکی، پونی، جانور، ان کے پاس عقل نہیں ہے، اس لیے اللہ نے ان سے رائٹ آف چوائس لے کر ان پر رحم کیا ہے، ان کو ان کا پروگرام فیڈ کر دیا ہے۔ آپ کو نہیں بتایا، اس نے آپ کے اوپر چھوڑ دیا ہے کیا شے آپ کے لیے ہارمفل ہے، کیا شے آپ کے لیے مفید ہے، مگر ان کو فیڈ کر دیا ہے کیا تجھے کرنا ہے اور کیا تجھے نہیں کرنا ہے۔ مجھے آم بہت پسند ہے بھائی، واقعی ولی آباد ہمارے لکھنؤ سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، وہاں کی دسہری بہت مشہور ہوتی ہے، سندھ کا انور رٹول بہت مشہور ہوتا ہے، ہماری دسہری بیگم ہے، آپ کا نواب انٹر انور رٹول ہے، دونوں میں شادی ہو جائے تو بچہ کرتا ہوگا، جب بچہ کرتا ہوگا۔ واقعی مجھے آم بہت پسند ہے، میں جانتا ہوں کہاں کیا مشہور ہوتا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ آم یوزولی کسی کوئی شوگر پیشنٹ نہیں ہے تو اس کو آم کوئی نقصان بھی نہیں پہنچاتا ہے جی، وٹامن سی۔ تو مگر گدھے کے لیے آم، اس کا ڈائجسٹو سسٹم ہے، اس کو سوٹ نہیں کرتا، اس لیے کسی مولوی نے فتویٰ نہیں دیا کہ تمہیں آم کھانا حرام ہے، ہی نوز۔ آپ گدھے کے سامنے آم رکھ دیجئے، خوش آمدید کیجئے، بھائی کھا لیجئے، اسے وہ کبھی نہیں کھائے گا۔ غالب بہت تیز آدمی تھا، ہاں آپ خود ہی دیکھیے، سب کو گدھے یاد آ گئے بھائی۔ ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وہ ایک لفظ ہر پیدا سوزر ان کا گدھا ہی آم نہیں کھاتا، گدھا بھی آم نہیں کھاتا، قصہ ختم ہو۔ تو آپ اس کو ڈنڈے ماریے، وہ ڈنڈے کھا لے گا، آم نہیں کھائے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ میری ہیلتھ کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو آپ کم سے کم گدھوں سے سیکھ لیجیے کہ ہر وہ شے جو آپ کی ہیلتھ کے لیے انجوریس ہے، اللہ نے اس سے آپ کو روکا ہے، اس سے آپ کو دور رکھا ہے۔ ایک انسان کی جان کو نقصان پہنچانے والی چیز جب ریزنلی، ریشنلی اور شریعت کے اعتبار سے جائز نہیں ہے، تو کوئی شے اگر پوری جنریشنز کو صاف کر دینے والی ہو تو لاگ آپ کو اچھی لگے، بغیرتی کی باتیں بتاؤں، انسان میں پڑھ نہیں سکتا، یہاں پڑھ رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ لاگ آپ کو اچھی لگے، لاگ آپ کو اسے مزہ آئے، لیکن آپ دیکھیے کہ واٹ ول بی دی ریزلٹ۔ یہ جو نیا کلچر یہاں شروع ہو رہا ہے گے اور لیسبین کا، اگر یہ پھیل گیا، مولا نے ایک عجیب جملہ فرمایا، ان کی تو بات ہی دوسری ہے، وہ کہتے ہیں جب کسی شے کے بارے میں تمہیں شک اور شبہ ہو کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کو جنریشن کر دو، پھیلا دو، اس کو پھیلا دو، پھر دیکھو رزلٹ کیا نکلتا ہے۔ تو یہ بلا اگر پھیل گئی تو نسل انسانی ختم ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ تو آپ کو اچھی تو لگ رہی ہے مگر آپ کی نسلیں ختم ہو جائیں گی۔ اور قرآن نے بھی کہا کہ فقط عذاب القوم الذین، یہ قرآن کا اشارہ تھا کہ ہم نے ان لوگوں کی نسل کو کاٹ دیا، قوم لوط کے بارے میں ارشاد ہے، اور کیا ہے؟ تو اگر ہماری نسل کٹی جا رہی تو لاکھ ہم کو اس میں انجوائمنٹ ہو، لاکھ ہم کو اس میں لذت آئے، لاکھ ہم کو اس میں مزہ آئے، تو مزہ تو زہر کھانے میں بھی آتا ہے۔ اس لیے شریعت یہ کہتی ہے، بس یہاں پہ میں اتنا ہی رک رہا ہوں کہ کوئی بھی شے which is injurious to your health is prohibited in Islam۔ اللہ کو آپ کی جان کی، میں نے کل اشارہ کیا تھا لیکن وقت ختم ہو گیا تو میں بتا نہیں پایا تھا، آپ اپنی جان کو کم قیمتی سمجھتے ہیں۔ میں نے ایک اشارہ کیا تھا، اگر سورج نہ چمک رہا ہوتا تو آپ زندہ ہوتے، اگر ہوائیں نہ چل رہی ہوتی بیٹا تو آپ زندہ ہوتے، اگر پانی فراہم نہ ہوتا، آدمی سوچ رہا ہے مارس پر جائے لیکن پہلے تلاش ہو رہی وہاں پانی بھی ہے کہ نہیں ہے، پانی ہوگا تب ہم جائیں گے، وہاں پانی نہیں ہوگا تو ہم نہیں جائیں گے۔ بغیر پانی کے انسان، بغیر واٹر کے انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور کیا آج میں نے بھنڈی کھائی تھی، کیا مزے پکی تھی۔ یہ بھنڈی کس کے لیے ہے؟ میرے لیے نا۔ تو رہی صبح کو کھائی تھی میں نے، کس کے لیے؟ انسان کے لیے۔ حلوے بنے ہوئے تھے، کس کے لیے؟ انسان کے لیے۔
آپ دیکھیے کہ اس نے آپ کو سکون، راحت اور جائز طریقے سے مزہ پہنچانے کے لیے کیا کیا دسترخوان بچھاتی ہے. You cannot count. آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے. آپ کی ناک میں اچھی اچھی خوشبو جائے تاکہ آپ کو ایک کیف محسوس ہو. کتنے پھول اس نے پیدا کیے. کون سا وہ مزہ ہے بیٹا، غور فرمائیے، کون سا وہ مزہ ہے جس مزے سے زبان آشنا نہیں. یہ اتنی سی لگو، اتنی سی زبان، کون سا مزہ. آپ نے چقندر کھایا، فوراً میں سے جا گیا چقندر ہے. سیکنڈ بھی نہیں، سیکنڈ کے ہزاریں حصے کے اندر. زبان نہیں بتاتی ہے. زبان میں 10,000 بٹس ہیں جو برین کو سگنل دیتے ہیں، اور جو اللہ کا بنایا برین ہے وہ اتنا فاسٹ کام کرتا ہے کہ ادھر سے سگنل گیا، اس کو بتا یہ آلو ہے، یہ بھنڈی ہے، یہ ٹماٹر ہے، یہ کدو ہے، یہ ہے، یہ ہے، وہ ہے. ایک مرتبہ جو مزہ اسے چکھ لیا، زندگی میں کبھی اس سے بھولتی نہیں، اس لیے کہ اللہ جسے پڑھا دے وہ کبھی بھولتا نہیں. ایک مرتبہ اور سلوات بھیجنا. کوئی میٹھا ہے، کوئی کھٹا ہے، کوئی کڑوا ہے، کوئی تیز ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے. اس کا انتقال ہو گیا بھائی. ایک مرتبہ سلوات بھیجنا. ہاں یہ کام کرا نا اسی روٹی بیٹا لیکن ایک مرتبہ سلوات بھیجنا. میں کیا بتاؤں، اگر میں اسی کی تفصیل پیش کروں گا تو آپ اسی طرح سے اپنے کان کو دیکھ لیجیے. کتنی آوازیں ہیں. کان ہر آواز اور آواز کے شیڈ کو پہچانتا ہے. آپ کی آواز کو پہچانتا ہے، 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 مرغے کی آواز کو پہچانتا ہے، کوے کی آواز کو پہچانتا ہے، بھینسے کی آواز کو پہچانتا ہے، شیر کے ڈکارنے کو پہچانتا ہے، چیتے کے ڈکارنے کو کون سی وہ آواز ہے جو آپ کا کان نہیں سنتا، اور within fraction of a second وہ بتا دیتا کہ یہ پڑھا. ناک کتنی خوشبو اور بدبو پہچانتی ہے. یہ سب آپ کا سسٹم ہے. یہ صرف اس لیے کہ آپ اس دنیا میں تکلیف نہ اٹھائیں، اور اس بات کا احساس ہے آپ کو اس کے تکلیف نہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ کون سی شے آپ کے لیے مفید ہے، کون سی شے. پلیز میں کیا بتاؤں، دیتا پورا شرط وہ پڑھوں. یہ ناک اس نے یہاں پر کیوں بنائی ہے؟ یہ ناک یہاں بھی ہو سکتی تھی. جہاں سے آپ کھانے والے ہیں کوئی غذا، وہیں کو اس نے ناک بنائی کہ اگر چوک ہو جائے تو ناک سونگ کر بتا دے کیا کھا رہے ہیں. زبردست سسٹم ہے کہ جو کام کر رہا ہے. اب میں کیا آپ کے سامنے رسول بھارت گھڑی کی سوپے میں نظر ہے، بس اب اس کو فی الحال میں یہیں پر روک رہا ہوں، ورنہ میں پورا سسٹم آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. تو آپ کو تکلیف نہ پہنچے، آپ زندگی آرام سے گزاریں، ناک آپ کی خوشبوؤں سے بسی رہے. 2 آنکھیں ہیں، 2 آنکھوں سے آپ نے 2 کروڑ چیزیں دیکھی ہوں گی اب تک. پھول آپ نے دیکھے ہوں گے، دریا آپ نے دیکھے ہوں گے، سمندر آپ نے دیکھے ہوں گے، پہاڑ آپ نے دیکھے ہوں گے، چمن آپ نے دیکھے ہوں گے، ریگستان آپ نے دیکھے ہوں گے. کبھی اس آنکھ نے انکار کیا یا کبھی بھول گئی؟ ریگستان ڈیزرٹ ایک مرتبہ دیکھ لے گی، 100 مرتبہ برس کے بعد دیکھے گی، پہچان لے گی یہ ڈیزرٹ ہے. میرے حدیث نے کہا ہے کہ ہر جہاں تیری قدرت روائی ہے، ہر جہاں تیری قدرت کے ہیں لاکھوں جلوے، ہر جہاں تیری قدرت کے ہیں لاکھوں جلوے، حیران ہوں کہ 2 آنکھوں سے کیا جادو. ایک مرتبہ صلوات صلی اللہ محمد و آل محمد. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. ایک مرتبہ صلوات اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. کیا دونوں میں لڑائی ہے کیا؟ ایسے بھی لگا رہے تھے کیا رہا ہے؟ نہیں وہ ایکو کرتا ہے. ایکو کرتا ہے. ایک مرتبہ صلوات کرتے ہیں آپ. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. اگر وقت مجھے یاد دیتا تو میں آپ کو بتاتا کہ اس نے آپ کو رزق کہاں کہاں پہنچایا ہے. رند بیٹا ایک مرتبہ صلوات. اللہم صلی اللہ محمد
ایک اشارہ کر دو خالی. اس کی جو صفت ہم نے دیکھی ہے اس صفت کے لحاظ سے اس کا نام رکھا ہے جو اس نے ایکسپٹ کر لیا ہے، جنہیں اسماء الحسنی کہتے ہیں. رازق اور رزاق، سسٹیننس پہنچانے والا. بس بہت سے سوال چھوٹ جائیں گے اس لیے وقت کم ہے. اب دیکھیے وہ رازق ہے تو کہاں کہاں کس کس کو رزق پہنچاتا ہے. یہ مولا علی نے فرمایا ہے کہ وہ ایسا رازق ہے کہ چٹانوں کے بیچ میں بھی کوئی کیڑا رینگتا ہوا جا رہا ہے بھوکا نہیں رہ سکتا. بھوکا نہیں رہ سکتا. بھوکا کب رہے گا؟ طوطا کبھی بھوکا نہیں رہے گا جب تک جنگل میں ہے. مینا کبھی بھوکی نہیں رہے گی جب تک جنگل میں ہے. جب آپ اسے پیار کر کے پنجرے بند کر کے لے آئیں گے تب بھوکے نہیں بھوکی رہے گی. یعنی جب اس کا رزق آپ کے تھرو ہو جائے گا تو بھوکی رہ سکتی ہے یا بھوکا رہ سکتا ہے، لیکن جب تک ڈائریکٹ اللہ کے کنٹرول میں ہوگا وہ بھوکا نہیں رہ سکتا. کوئی ایک جانور بتا جو بھوک سے مر گیا. آدمی مرتے ہیں بھوک سے، جانور کبھی کوئی بھوک سے نہیں مرتا. آپ نے بھوک سے ایک بلی کو مار دیا نا ایک مسلمان نے، آپ بتائیں. ایک خاتون تھی، وہ ایسی خاتونیں گزری ہیں کافی ظالم. ایک بلی کو باندھ دیا، اسی کیٹ، نہ کھانا دیا نہ پانی دیا، مر گئی. صحابی کی بیوی ہے. رسول نے کہا یہ جہنم میں جائے گی اس ظلم کی وجہ کہ اس نے اللہ کی ایک مخلوق کو مار دیا. صلوات پر محمد عالم چلنا کو تو آپ پہچانتے ہوں گے کیا کتنا واقعہ تھا. جب وہ امریکہ آیا ہے تو میں موجود تھا. جب کینیڈی ایئرپورٹ پہنچا تو امریکہ تو خود ہی تار ہوتے ہیں، مینار ہوتے ہیں. ایک امریکن اس کے سامنے گیا اور کہا او مائی گاڈ. عالم چندنا کو دیکھ کر انہیں خدا یاد آ گیا. پہاڑ کے نیچے آیا اونٹ یاد آ گیا. یہ عالم چندنا بیچارہ مر گیا. یہ عالم چندنا جو اتنا بڑا تھا جب ماں کی رحم میں تھا، سمجھ رہے ہیں اس وقت یہ کتنے بڑے تھے. اس وقت یہ اتنے بڑے تھے کہ اگر ماں اور باپ ان کو دیکھنا چاہتے تو دیکھ بھی نہیں سکتے. اتنا چھوٹا جرثومہ تھا جم کہ یہ اسے دیکھ نہیں سکتے تھے. ماں باپ اپنے بچے کو دیکھ نہ پائے مگر وہ رازق یہاں بھی رزق دے رہا تھا. اگر رزق نہ دے رہا ہوتا تو گروتھ کیسے ہوتی؟ گروتھ کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کوئی رازق ہے جو رزق پہنچا رہا ہے. پھر یہ ذرا آگے بڑھے تو ایک جھلی میں لپٹے ہوئے، میرا خود اسپتال ہے میں نے سما دیکھا ہے، جھلی میں لپٹے ہوئے بالکل ایک دم سیلڈ. بھائی آپ مجھے اگر کسی بورے میں بند کر کے اوپر سیل کر دیں میں مر جاؤں گا کہ نہیں مروں گا؟ نہ کھانا ملے گا نہ پانی ملے گا. مگر اس نے سیل کرنے کے بعد اپنی ایک آیت کی تفصیل کر دی. وہ کہتا ہے اگر تم اللہ پر بھروسہ رکھو گے یرزقہ من حیث لا یحتسب، جب رزق آنے کے سارے دروازے بند ہو جائیں گے تو وہ ایک ایسا دروازہ کھول دے گا جس کو تم سوچ بھی نہیں سکتے. بھائی سارے دروازے رزق کے بند ہیں لیکن اللہ نے یہاں سے یرزقہ من حیث لا، ناف سے ایک کارڈ گئی اور اس کے ذریعے سے اس کو رزق ملتا رہا. میں اکبر صاحب کے آیا ہوں، ٹھہرا ہوا ہوں. جب میں آیا ہوں تو ان کی بیگم میری بیٹی کے برابر ہے، ماشاءاللہ بہت پیاری بچی ہے. اس نے میرے لیے کھانا تیار کرنا شروع کیا، ناشتہ تیار. آدمی مہمان کا انتظار کرتا ہے، ٹرین لیٹ بھی ہو سکتی ہے، فلائٹ لیٹ بھی ہو سکتی ہے، اس سے جب مہمان آتا ہے تب کھانے ناشتے کا انتظام کیا رہتا ہے. لیکن وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں رزق الہی پا رہا تھا، جب وہ ماں کی شکم سے اور پیٹ سے نکل کر گود میں آنے والا تھا تو اللہ نے پہلے ہی سے اس کے لیے رزق کا سامان ماں کی چھاتیوں میں فراہم کر دیا. یہ ماں کے پیٹ سے نہیں، اس پر غور کیجیے آپ ذرا سے. وہ سپر برین ہے کوئی جو کام کر رہا ہے. اور وہ جو بچہ پیدا ہوا اسے کچھ بھی نہیں آتا ہے، نہ اسے دیکھنا آتا ہے، نہ سننا آتا ہے، نہ بولنا آتا ہے، کچھ نہیں آتا مگر دودھ پینا آتا ہے. اس لیے اگر دودھ پینا بھی اس کو نہ ہے تو فاقوں سے مر جائے گا. اللہ اپنے کسی بندے کو فاقوں سے مارنا نہیں چاہتا. صلوات پر محمد. یہ ہے، اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اپنی جان کی خیال رکھیے، یہ بھی عبادت ہے.
یہ بھی عبادت ہے. اگر اپنی صحت کا آپ لحاظ رکھیں, کنٹرول لائف گزاریں, تو یہ بھی اسلام میں بہت بڑی عبادت ہے. بس اب کیا کروں. اب دوسرے کی جان, دوسرے کی جان آپ کسی قیمت پر نہیں لے سکتے ہیں. اگر کسی مومن کی جان آپ نے لی ہے تو اس کے لیے ارشاد الہی ہے کہ فمن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما. کسی مومن کو قتل کرنا اللہ کے نزدیک اتنا بڑا گناہ ہے کہ سزا پر سزا پر سزا پر سزا سنائی جاتی ہے, مگر جیسے خالق مطمئن نہیں ہوگا. جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرتے, اللہ اس پر عذاب کرے گا, اس پر لعنت کرے گا, اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دے گا, اس کے لیے ایک شدید عذاب فراہم کرے گا. یہ ہے مومن کی جان. مومن کسی دوسرے کی جان بھی نہیں لے سکتا, اور یہی سزا اس کے لیے جو مومن اپنی جان خود دے دے, اس کے لیے بھی یہی سزا ہے. خیر اب وقت ہے. کافر کی بھی جان آپ نہیں لے سکتے. اگر آپ مسلمان ہیں اور طالبان نہیں ہیں تو آپ کافر کی جان بھی نہیں لے سکتے ہیں. ایک شرعی مسئلہ آپ سے دو آپ کے سامنے. میں نے وہاں پر ہندو مجھ میں یہ بات کہی ہے, میرا بدلنا نہیں چاہتا, کچھ بدل دیا رہا. میں لکھنؤ میں رہتا ہوں. میرے گھر سے تھوڑے فاصلے کے اوپر ایک ریور ہے جو گومتی ندی کہلاتا ہے. اس کے کنارے واقعی ہماری ہی ایک مسجد بنی ہوئی ہے. روزے میں کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, اسی طرح سے اگر آپ ندی میں غوطہ لگا لیں, ڈائیو کریں, تو روزہ آپ کا ٹوٹ جائے. یہ بات میں رکھیے. اب میں حج کے سفر پر روانہ ہوا. ایئرپورٹ جانے کے لیے وہ گاڑی اسی دریا کے کنارے سے, ندی کنارے سے گزر رہی تھی. وہی مسجد سامنے پڑی. ظہر کا وقت آ چکا تھا. میں نے کہا اللہ کے گھر جا رہا ہوں تو یہاں سے شروع کروں. یہ بھی اللہ کا چھوٹا سا گھر ہے. نماز پڑھ کے یہاں سے میں سفر جائے پر غور کرتے رہیے گا. کچھ صحیح مسئلہ بتا رہا ہوں. میں مسائل سے نہ واقف تو نہیں ہوگا, سمجھتے. اب میں نے ڈرائیور سے کہا گاڑی روکو. گاڑی روک کر میں مسجد میں گیا. اللہ اکبر کہہ کے نماز ظہر میں نے شروع کر دی. جیب کے اندر پاسپورٹ رکھا ہوا ہے, ڈاکومنٹس رکھے ہوئے ہیں, ایئر ٹکٹ رکھا ہوا ہے. نماز میں نے شروع کر دی ہے. اور کر رہے ہیں. دیکھیے اسلام کی 3 عبادتیں سب سے اہم ہیں. سب سے پہلے ہے نماز, نماز کے بعد ہے روزہ, روزے کے بعد ہے حج. میں تینوں عبادتیں ایک ساتھ کر رہا ہوں. نماز بھی پڑھ رہا ہوں, روزے سے بھی ہوں, روزے کی نیت کر لی تھی میں نے, مندوب روزہ, اور سفر حج پر بھی ہوں. اور کر رہے ہیں. حج کے ٹکٹ, حج کا پاسپورٹ ویزا لگا ہوا, وہ سب میری جیب میں رکھا ہوا ہے. میں نے ابھی آدھی نماز پڑھی تھی کہ ندی سے آواز آئی, ہائے رام مجھے بچاؤ. ہائے اللہ مجھے بچاؤ نہیں, ہائے رام. یہ کسی مشتاق سے پوچھ لیجیے آپ, اعتبار نہیں. ہائے رام مجھے بچاؤ. ایک کافر کی جان کی اہمیت کیا ہے. میں طالبان کے لیے پڑھ رہا ہوں, یہ میں القاعدہ کے لیے پڑھ رہا ہوں. سنائیے ان کو کسی صورت سے, کیونکہ عقل میں آئی یہ بات. عربی اس کے ہائے رام مجھے بچاؤ نے یہ بتا دیا کہ یہ مشرک ہے, کافر نہیں, مشرک ہے. شرک سے بڑا کوئی جرم اسلام میں نہیں ہے. اب میں نماز پڑھ رہا تھا, روزے سے بھی تھا, حج کے سفر میں تھا. دریا سے ندی سے آواز آئی, ہائے رام مجھے بچاؤ. اگر میں ملا ہوں, کٹ ملا, تو کہوں گا میرا حج بھی قبول ہو گیا, وہی نماز بھی قبول ہو گئی, میرا روزہ بھی قبول ہو گیا. ایک کافر مرا, ایک کافر مرا, اسے سیکریفائس دے دی میرے حج کے لیے, میں نماز کے لیے میرا. لیکن اگر میں اللہ کا ماننے والا ہوں تو میرے کان میں اس غیب سے آواز آئے گی, کیا کر رہا ہے تو, میرا ایک بندہ ڈوب رہا ہے, بچا اس کو, ڈائیو لگا, بچا اس کو. اس لیے کہ یہ میرا بندہ ہے. نماز ٹوٹتی ہے تو ٹوٹے, روزہ جاتا ہے تو جائے, حج جاتا ہے تو جائے. ڈائیو کروں گا تو پاسپورٹ ختم ہو جائے گا. حج جاتا ہے تو جائے, لیکن میرے ایک بندے کی جان میں جانے پائے. آپ سارے علماء سے پوچھ لیں کہ مسئلہ میں نے غلط بیان کیا ہے. یس, ہندو ہو, کرسچن ہو, کوئی بھی ہو, آدمی آپ
اور آپ کا فریضہ ہے کہ آپ اس کو ڈوبنا اس میں بزنس. بھائی بات بتاؤں آپ کو، اسلام کے بہت سے وہ احکام جو دیکھنے میں سخت دکھائی دیتے ہیں، آپ کو ناگواری اس پر ہوتی ہے، غصہ آتا ہے، اس کے اندر جو وزڈم چھپی ہوئی ہے جب آپ کے سامنے وہ آ جائے گی تو وہی مصیبت نعمت بدلی بھی دکھائی دے گی. اب یہاں کے اوپر آپ کو بظاہر یہ دکھائی دے رہا ہے کہ نماز توڑ کر کافر کو بچائیں، روزہ جا رہا ہے روزہ توڑ کر کافر کو بچائیں، حج چھوڑ کے کافر کو بچائیں. اسلام کہتا ہے کہ تم اگر اس کو ڈوبنے دو گے تو کافر ڈوب جائے گا، لیکن اگر تم نے اسے بچا لیا اور اس کو یہ معلوم ہے کہ ایک مسلمان نے نماز توڑ کر روزہ توڑ کر حج چھوڑ کر مجھے بچایا ہے تو کافر نہیں ڈوبے گا، اس کا کفر ڈوبے گا. اسلام کفر ڈوبنے کے لیے آیا یہ کوئی میں تو کہا تھا پاکستان میں بھائی کیا مار ڈالیں گے، مار ڈالیں اتنی زیادہ شیعہ مارے میں نہیں پڑ جاؤں گا، لیکن یا تم کو سمجھا لے جاؤں گا یا مجھے مار ڈالیں گے، سفر تمہیں مرنے سے کون ہے. تو اب آپ اگر فرمائیں یہ تو ایک کافر کی جان ہے، معمولی کافر کی جان. تاریخ میں ایک وہ کافر بھی گزرا ہے کہ جو کافر نہیں تھا، اسے رسول نے کل کفر کہا ہے. یاد آ گیا آپ کو، یاد آ گیا ہوگا کل کفر. جنگ احزاب کا تذکرہ قرآن مجید میں بہت تفصیل سے، اسی کو آپ جنگ خندق کہتے ہیں. ہمارا ٹرینچ کھود کے رسول نے اپنے کو بچانے کی کوشش کی تھی. بس ایک بہت بڑا پہلوان مائیکل ٹائسن عمر ابن عبد الود خندق پھاند کر ادھر آ گیا. لیکن میں صاف بات کر رہا ہوں، کسی کا دل نہیں تو ہوتا، لیکن جو فیکٹ اس کو میں کیسے چھپا دیتا ہوں. اور آنے کے بعد پیغمبر کی شان میں اس نے اتنی زور زور سے بدتمیزی کی باتیں کہنا شروع کی، گالیاں دینا شروع کی کہ پیغمبر نے سنا اس کو. اچھا بتائیے پیغمبر نے جب سنا تو کیا صحابہ نہیں سن رہے ہوں گے؟ صحابہ کو سن رہے ہوں گے. عمر کی عصمت قائل ہے، کوئی اعتراض نہیں کر رہے ہیں، لیکن بس اتنا کہنا ہے کہ عمر کی، چونکہ ڈنمارک میں امر موجود نہیں تھا اس لیے مسلمانوں نے خوب پروٹیسٹ کی. امر کی دہشت ایسی تھی کہ یہ بدتمیزی کی باتیں سنتے رہے، اسی کے ایمان میں جوش. اور 3 مرتبہ رسول نے کھڑے ہو کر کہا کہ ہے کوئی سب کان نعلا روح سے مدعا ہے. تاریخ کے الفاظ ہیں کہ جیسے بھینس بفلو ہوتی ہے وہ بیٹھ جاتی ہے، اسی کیچڑ سے ناک ہوتا ہے، کوئی پرندہ کوئی برڈ اس کے سر پا کر بیٹھ جاتی ہے، وہ نکالا کرتی ہے، وہ سب چپکی سر جھکائے بیٹھی رہتی ہے کہ ہلاؤں گی گردن سے پرندہ یہ برڈ ہو جائے گی. کان نعلا روح سے مدعا ہے، وہ کیفیت تھی کہ سر جھکائے ہوئے خاموش بیٹھے تھے، ایک جواب نہیں. کتنا سچا تھا وہ انسان کہ جو دعوت الرشیدہ میں 11 برس کا تھا. جب وہاں رسول نے پہلی مرتبہ کہا کوئی بڈھا نہ اٹھا، ایک بچہ اٹھا. اسلام بچوں سے پھیلا ہے، بڈھوں سے نہیں پھیلا ہے. اب یہاں ہے کوئی نو رسپانس ایکسپٹ دیٹ ٹائم جو آج 22 سال کا. انا یا رسول اللہ، انا میں. اب جب علی جانے لگے، تیار ہو گئے، تو رسول نے اپنی ابا اڑا دی، اپنا ماما باندھ لیا اور چلنے لگے. تو 2 آوازیں ایک ساتھ آئیں. ایک آواز آئی کسی اور کی، جس نے کہا جہاں تو رہے جانتے بھی ہیں کون ہے. ایک آواز آئی رسول کی کہ برزل ایمان و کلو الکفر کلے، یعنی عمل کے مقابلے میں نہیں جا رہے ہیں، کل ایمان ہے جو کل کفر سے لڑنے کے لیے جا رہا ہے. تشریف لائے، سنائیے ہم کو جا کے، یا تاریخ سے کھان پڑھ کے پھینک دے. وہ گھوڑے بیٹھا ہوا خندق پار کو، تو اٹیک اس نے کیا، آ گیا ادھر تو اٹیک کیا، تو ڈیفینس تو اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، کسی سوال جواب نہیں ہوتا. مگر یہ کل ایمان، تو اب یہ ایمان کے اصول بتا رہے ہیں اپنے کردار سے. اس کے بعد گئے کہا میں نے سنا ہے کہ تم یہ کہتا ہے کہ جنگ کے میدان میں بھی، غور سے سنیے ہماری ختم ہو رہی، جنگ کے میدان میں بھی کوئی مجھ سے اگر 3 باتیں کہے گا تو میں ایک بات کو ضرور ایکسپٹ کر لوں گا. ہاں کہتا ہوں. کہا تو پہلا کام تو میرا یہ ہے، پہلا میسج تمہیں بی اے مسلم، مسلمان ہو جا، ہمارے تیرے کوئی دشمنی نہیں ہے. یہ نظریے کی جنگ ہے، یہ آئیڈیالوجی کی جنگ ہے، ہمارا پرسنل کوئی نہیں، مسلمان ہو جا. اس نے کہا کہ یہ تو نہیں ہوگا. اگر مولا علی کے بجائے وہاں ملا عمر ہوتے
یہ مولا علی کے بجائے ملا عمر ہوتے یا اسامہ بن لادن ہوتے تو جیسے ہی وہ یہ کہتا کہ میں مسلمان تو نہیں ہوں گا، کافر ہی رہوں گا، وہ تو کہتے گا کافر قوم و اسلام میں زندہ رہنے کی اجازت نہیں ہے، کٹا نہ سمجھ لو بیوقوف جو کل ایمان ہے وہ کھول کر کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں گا، میں کافر ہی رہوں گا، مگر مولا علی فرماتے ہیں اسلام میں کافر کی جان کی بھی سیکورٹی ہے، تو مسلمان نہیں ہوتا نہ واپس ہو جا، اپنی دیکھو بیٹا اپنی زندگی لے کے واپس ہو جا۔ اب اسے کیا کریں؟ اس نے کہا کہ میں واپس تو ہو جاؤں گا لیکن عورتیں تالیاں بجائیں گی، اس کا مطلب ہے کافر بھی اگر غیرت دار ہو تو میدان سے فرار نہیں کرے گا۔ ایک مرتبہ سلوات دے ابھی بہت تھا اس کے اوپر لیکن ٹائم ختم ہو گیا۔ کم سے کم آپ کو اتنا یقین ہو گیا ہوگا کہ اسلام کافر جب تک وہاں پر اٹیک نہ کرے یا کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے امن و امان کو خطرہ پیش ہو جائے، آپ اسے قتل بھی نہیں کر سکتے۔ اسلام ہے کہ وہ رب العالمین ہے، اگر اسے مار ہی ڈالنا ہوتا وہ چاہتا کافر زندہ نہ رہے تو حکم دے دیتا کہ آسمان کی بارشوں کو کہ بارشوں تم مسلمانوں کے کھیتوں میں برسنا، کافروں کے کھیتوں پر نہ برسے۔ وہ کافر کو بھی کھلا رہا، وہ رب ہے کافر کا بھی، وہ کافر کا بھی رب ہے۔ اس لیے اب آپ کو تھوڑی بہت اہمیت کا احساس ہو گیا ہوگا کہ اسلام میں جان کی اہمیت کیا ہے۔ آپ کی اپنی جان کی بہت اہمیت ہے، دوسرے کی جان کی بہت اہمیت ہے، مسلمان ہو تو اہمیت ہے، مسلمان نہ ہو تو اہمیت ہے۔ 2-3 منٹ بڑھ جائیں گے ٹاپک کو میں چاہتا ہوں کہ مکمل 2-3 منٹ سے زیادہ نہیں بڑھیں گے۔ آپ کو کچھ بات اسلام میں ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم کو عبادت کے لیے اس نے پیدا کیا ہے، لیکن آپ کی جان کی اہمیت کیا ہے؟ میں ایک پارک میں کھڑا ہوا ہوں، کھڑے ہو کے میں نے رسول اللہ نماز نہیں پڑھا تو میں نماز شروع کر دی، اپنی آنکھوں میں کھڑا ہوا تھا پارک میں، نماز پڑھنا میں نے شروع کر دی، RSS کا ایک آدمی آیا پستول لیے ہوئے، آنے کے بعد کہا مولوی صاحب یا نماز توڑو یا گولی کھاؤ، اب کیا کہیں؟ کیا کریں مولانا؟ وہ کہہ رہا ہے یا گولی کھاؤ یا نماز پڑھو، نماز پڑھو تو میں تمہیں مرڈر کر دوں گا۔ شریعت کہتی ہے کہ واجب ہے نماز کو توڑ دینا، اس لیے گولی کھا لی تو اس کی کوئی قضا نہیں ہے، نماز چھوٹ گئی تو پھر قضا ہے اس کی، ادا کر سکتے ہو۔ اچھا یہ تو سیدھی بات۔ اب روزے کا مسئلہ، سامنے ایک مندر بنا ہوا تھا، مندر کے چرنوں میں یعنی مندر کے مورتی کے پیروں کے پاس جو پرشاد رکھا ہو، جو تبرک رکھا ہو، اس کا کھانا حرام ہے، اس لیے کہ وہ شرک کر رہا ہے۔ اب میں روزے تھا، ٹہل رہا تھا، شیو سینا کا ایک آدمی آیا، اس نے کہا مولوی صاحب، وہاں سے وہ لڈو لے کر آیا مورتی کے سامنے سے، جو مورتی کے کھانے کے وہ زندگی میں کبھی نہ کھائی کم بخت، وہ سب پنڈت کھا جائیں گے، یہ بھی خیر ہوگا، میں کیا کہا ہے کہ مجلس میں وہاں پہ مذہب کے نام پر بہت سی چیزیں ایسی لی جاتی ہیں جو مذہب ایکسیپٹ نہیں کرتا، مذہب کے جو ٹھیکیدار ہے وہ کھا جاتے ہیں، تو وہ مورتی تھوڑی کھائے گی لڈو، شام کو لڈو اٹھا کے لے جائے گا مہنگ، وہ کھائے گا اطمینان سے، جو نظرائن چڑھے ہیں وہ لے کے جائے گا اپنے استعمال، یہ سب مذہب کا ایکسپلائٹیشن ہوتا ہے، آپ یہاں کھلی رکھیں۔ اب وہاں سے لڈو لے کر آیا، مولوی صاحب یا تو لڈو کھاؤ یا گولی کھاؤ، مولوی صاحب کیا کریں؟ شرک ہے، شرک کا تبرک ہے، مگر ارشاد نہیں، کھا لو اسے، جان بچا لو، تمہاری جان روزے سے زیادہ ہے۔ بس 2 مثال زندگی میں وقت ہو گیا۔ یہ تو یہ صورت ہے کہ نماز اور جان میں سوال پیدا ہو، میری جان اور میری نماز، تو اللہ کہتا ہے جان بچا لو، نماز توڑ دو۔ روزے اور میری جان میں سوال پیدا ہو، اللہ کا حکم ہے کہ روزہ توڑ دو، جان اپنی بچا لو۔ اب تیسری منزل آتی ہے، غور کیجیے، اس کے آگے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اب میں کھڑا ہوا تھا پارک میں ٹہل رہا تھا، نہ روزہ تھا نہ نماز، ٹہل رہا تھا، میں نے دیکھا ایک گینگسٹر ایک بے خطا انسان کو گھسیٹتا ہوا لے کر آ رہا ہے، اور لے کر میرے سامنے آیا، آنے کے بعد اس نے ایک ریوالور میرے ہاتھ میں تھمایا، ایک ریوالور اپنے پاس رکھا، کہا یا تو اس بے خطا انسان کی ہتیا کرو، اس کو مارو، ورنہ میں تمہیں ماروں گا۔ اب کیا کروں میں؟ اب کیا کروں؟ سن لیجیے اچھی طرح سے، صحیح مسئلہ ہے۔
اگر روزے ہو جان میں سوال ہوگا روزہ توڑ دوں گا، جان بچا لوں گا. نماز ہو جان میں سوال ہوگا، جان بچا لوں گا، نماز توڑ دوں گا. لیکن اگر ایک بے خطا کی مرڈر کا سوال آیا تو میں اپنی جان بچا کر اس کی ہتیا، اس کا مرڈر اپنے ہاتھ سے نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ بے خطا کی جان ہے، اور بے خطا کی جان دینے سے اسلام میں کوئی بڑا گناہ نہیں ہے. صلوات پر محمد. یہ سب باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ یہ سب چیزیں اپنے بچوں کو بتائیں گے تاکہ ان کی سمجھ میں آئے کہ اسلام جو میں نے کہا یہ سب بلیسنگ، یہ بلیسنگ نہیں ہے، یہ بلیسنگ نہیں ہے. اور کینیڈینس کو بتائیں کہ ہم جس اسلام کو ماننے والے، جو کل میں نے کیا تھا، وی آر ڈفرینٹ ٹائپ آف مسلم. ہمارا اسلام کچھ دوسری باتیں بتاتا ہے. ہمارا اسلام انسانوں کی جان لینے نہیں آیا، انسانوں کی جان بچانے کے لیے آیا ہے. صلوات پر محمد. درس میں بہت کچھ پڑھا جا سکتا تھا لیکن ٹائم آپ کا پہنچ چکا ہے، اس لیے میں سے نہیں پڑھوں. اسلام میں اگر جنگ کا میدان بھی ہے، وار بھی ہو رہی ہے، اور جو آپ کا مقابل دشمن آپ کے سامنے آیا ہے وہ اب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ آپ پر حملہ کر سکے، اٹیک کر سکے، تو آپ اس پر اٹیک نہیں کر سکتے. اس کے 2-3 واقعے تھے لیکن اب میرے پاس 4 منٹ رہ گئے، میں شاید وقت جلدی ختم کر دوں گا، 2-3 منٹ آگے پروگرام نہیں. اس لیے بتاؤں آپ کون ہے. حسین کربلا کے میدان میں ہے. یہ حسین کون ہے؟ جس نے میدان جنگ میں آنے سے پہلے 6 مہینے کے بشیر کو اپنے دل کو اپنے ہاتھ سے دفن کیا. دفن تو کیا تھا مگر حسین کے جذبات کتنے ابھر گئے ہوں گے وہ بھی آپ نے لوگوں کے سامنے. جس نے تھوڑی دیر پہلے اپنے کریئر جوان 18 برس کے لیبر کو دم توڑتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا. جس نے اپنے عباس جیسے بھائی کو اپنے سامنے ایڑیاں رگڑتے ہوئے دیکھا تھا. جس نے قاسم ایسے نونہال کو گھوڑوں کے سموں سے پامال ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. نہیں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں اس لیے کہ جن لوگوں نے قاسم کا لاشا پامال کیا، جنہوں نے اکبر کو شہید کیا، جنہوں نے عباس کو شہید کیا، جنہوں نے بشیر کے گلے پر تیر مارا، وہ سامنے کھڑے میں ہیں وہی، اور اب حسین انہی سے لڑ رہے ہیں. تو کتنا غصہ ہوگا، سینٹیمنٹس ایموشنز کہاں کے اوپر ہوں گے. ایک میں نام بتا رہا ہوں آپ کو شبہ نہ رہے. یزیدی لشکر کا ایک سپاہی تھا جس کا نام تھا سلیم بن قحطبہ. سلیم بن قحطبہ یا سلیم بن قحطبہ دونوں ہو سکتا ہے. اس نے امام پر حملہ کیا. امام نے اس کا وار رو کر جوابی حملہ کیا. مریض ختم ہو گئی، اس کی دونوں ٹانگیں کٹ گئی، زمین پر وہ گرا. امام وہی تلوار کے جس سے اس کے خون کی بوندیں ٹپک رہی تھیں، یا اور کی جگہ رہا، خون کی بوندیں ٹپک رہی تھیں، وہ لیے ہوئے دھیرے دھیرے اس کی طرف آگے بڑھے. وہ سمجھا کہ مجھے قتل کرنے آ رہے ہیں. اس کے چہرے کا رنگ سرد ہو گیا. امام نے کہا نہیں، ڈر نہیں، ڈر نہیں. اسلام میں ہم اپنے قتل کے ارادے سے آنے والے کو بھی اس وقت قتل نہیں کر سکتے جب وہ انویلڈ ہو گیا. پہلے دونوں پیر کٹ گئے، اب تو اٹیک کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اس لیے گھبرا نہیں. میں تجھے قتل کرنے نہیں آ رہا ہوں، میں تو تجھ سے پوچھنے آ رہا ہوں کہ تیرے ٹرائب لوگ کہاں ہیں. مجھے بتا دے کہ میں انہیں بلا لوں تو آ کر تجھے اٹھا لے جائیں، تیرا علاج کریں. ممکن ہے کہ خدا تیری جان تیرے حوالے کر دے اور جان تیری بچہ بنا دیا. بس اب مجھے انصاف سے آپ کے سامنے یہ فیل کرنا، ایک اسلام وہ ہے جس کا نمونہ حسین ہے، ایک اسلام وہ ہے جس کا نمونہ یزید و ابن زیاد اور شمر اور عمر ابن سعد ہے. یہ حسین کا نمونہ اسلام ہے کہ قاتل ہو وہ قاتل بھی، کہ ممکن ہے کہ یہ حسین کسی صحابی کو قتل کرنے میں شریک رہا ہو یا قتل کیا ہو، بہادر تھا، خود امام کے سامنے آ گیا تھا لڑنے کے لیے. ممکن ہے کہ عباس سے قاتلوں میں یہ بھی شامل ہو، ممکن ہے کہ لیبر قاتلوں میں یہ بھی شامل ہے. یہ حسین، میں آج جانتا ہوں حسین کا اپنا غلام، تو کیا حسین نہیں جانتے تھے؟ مگر حسین نے اصل کے اوپر عمل کرتے ہوئے، اسلام کی جو اصل تھی اس پر عمل کرتے ہوئے اس کی جان بخشی بھی کرتی. یہ ہے اصلی اسلام. اور خود حسین کو اس کا کیا جواب دیا گیا؟ حضرت داران حسین میں آپ کے سامنے کیا عرض کروں. حضرت داران حسین گھوڑے پر سوار ہیں، آخری جہاد کر رہے ہیں، اور اب زخموں سے چور چور ہو چکے ہیں، اور زخموں سے چور چور ہونے کے بعد گھوڑے پر جھوم رہے ہیں. ابن سعد نے اشارہ کیا، کچھ لوگ لمبے لمبے نیزے لیے ہوئے اس طرف آ گئے، کچھ ادھر آ گئے. جب حسین ادھر چکے تو لمبے نیزوں سے حسین کو ادھر ڈھکیلا گیا، اور جب حسین ادھر چکے تو لمبے نیزوں سے حسین کو ادھر ڈھکیلا گیا. یہ صورت بڑی دیر تک جاری رہی. حسین جس گھوڑے پر سوار تھے وہ حسین کا گھوڑا نہیں تھا، وہ رسول اللہ کا گھوڑا تھا. اس کا نام تھا مرتجی، بڑا سمجھدار تھا وہ.
حسین نے فرمایا کہ میرے وفادار فرس بس اب میرے شہادت کے وقت قریب آ گیا ہے، تو ایک ایسی جگہ پر کھڑا ہوا ہے کہ جو ذرا اونچی جگہ ہے، مجھے کسی نیچی جگہ پر لے کر چل، اس لیے کہ اونچی جگہ پر اگر میں قتل ہوں گا میرے گردن پر خنجر چلے گا تو بہن میری دیکھ لے گی، میں یہ نہیں چاہتا کہ بہن میری میرے گردن پر خنجر چلتے ہوئے دیکھ، اس لیے ایک نشے میں لے کر گھوڑا آیا، قاتل سینے پر سوار ہوا۔ بتاؤں میں آپ کو حسین کردار کا یہ قاتل کون ہے؟ یہ شمر ابن ذوالجوشن، یہی شمر وہ ہے کہ جو ایک مرتبہ ایک اور جنگ میں مولا علی کے سامنے آ گیا تھا، اس کو گرفتار کر لیا گیا تھا، گرفتار کرنے بعد جب اس کو لے کر جا رہے تھے لوگ قتل کرنے کے لیے، تو اس نے حسین سے کہا کہ حسین تم اپنے بابا سے سفارش کرو تو میری جان بچ جائے گی۔ حسین اسے لیے رعایا کہا بابا اسے معاف کر دیجیے، کہہ رہا تھے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کی بیوی ہے جو بیوہ ہو جائے گی۔ علی نے کہا کہ تمہاری بات تو رسول کبھی نہیں ٹالتے تھے، میں تمہاری بات کہاں ٹالتا ہوں، میں اسے آزاد کرتا ہوں۔ مگر راوی کہتا ہے یہ کہتے کہتے پتہ نہیں کیا ہوا، علی کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ حسین کے کہنے سے شمر کو تو معاف کر دیا، لیکن علی کی نظروں میں شمر کا وہ کردار آ گیا آنسو کرنے والا۔ بس میں مجلس ختم ہو رہی آدھے منٹ میں، اب یہ شمر وہی شمر ملعون جس کو حسین نے تلوار کی دھار کے نیچے سے بچایا ہے، آپ دیکھیے آپ کے امام کیسے جن کی محبت کرنے کہوں گا آپ سے دیتے، وہی حسین کا دشمن، وہی اہل بیت کا دشمن، وہی علی کا دشمن اب حسین کے سینے پر سوار ہے اور گردن پر خنجر چلانے کا ارادہ کر رہا ہے۔ حسین چاہتے ہیں کہ یہ بھی کسی صورت سے بچ جائے، اس لیے کہتے یہ ہیں کہ اے شمر مجھے قتل نہ کر، میں مسلمان ہوں، اے شمر مجھے قتل نہ کر، میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہوں، اے شمر مجھے قتل نہ کر، یہ سب روایت الفاظ موجود تاریخ میں، اے شمر مجھے قتل نہ کر، میں رسول کا نواسا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں۔ یہ بھی کہا کہ اے شمر مجھے قتل نہ کر، میری ماں نے بہت دکھ جھیل کر چکیاں پیس کر مجھے پالا ہے۔ حسین نے یہ سب کچھ کہا لیکن یہ نہ کہا کہ وہ وقت یاد کر جب میں نے تجھے تلوار کی دھار نیچے سے نکالا تھا، اس لیے کہ احسان کر کے احسان کا یاد دلانا یہ اسلام کا شعار ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك تغفر الذنوب جميعا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين۔ Y'all sing. Y'all say.